يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً و سہلاً و مرحبا. بہت ہی خوبصورت کتاب فقہ القلوب پڑھ رہے ہیں ہم، اور بہت ہی افضل مخلوق اشرف المخلوقات جس میں ہم بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں افضل ترین لوگوں میں شامل کر لے. مخلوق کے طور پر تو اسے سب مخلوق میں افضل کر دیا، لیکن اپنے اخلاق، کردار، اپنی عبادات، اپنے ایمان کے ساتھ ہم جب اس کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہمیں ان کی کیٹیگری میں شامل کر لے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ترین لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں. انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے الحمدللہ. چیپٹر پڑھ رہے ہیں ہم خلق الانسان. مضمون یہ ہے ہمارا، اور جان رہے ہیں خود اپنے بارے میں. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں وہ کچھ باتیں پتہ لگ رہی ہوں گی جو خود آپ اپنے بارے میں نہ جانتے ہوں گے، یا جانتے بھی ہوں گے تو کبھی اس انداز میں نہیں سوچا ہوگا، ایسی نہیں پہچان کی ہوگی اپنی. سبحان اللہ. پچھلی دفعہ کا جو ہمارا ہوم ورک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. دکھائیے جی. ہم نے آپ کو 5 حواس خمسہ کا کہا تھا کہ ان کی عربی ترجمہ اور ان کے فائدے لکھیے اور ان کے آپس کے تعلق کو کسی کے ساتھ شیئر کیجیے. تو اگر آپ میں سے کسی نے یہ ہوم ورک کیا ہے تو وہ بتائے، اپنا مائک کھولے اور بتائے کہ آپ نے کس کے ساتھ شیئر کیا اور کیا فائدہ ہوا. جی فرد کہیے. یہ ایک تو یہ میں نے اس کے 5 حواس خمسہ کے سارے لکھے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میں اپنی بہن سے جو ہے وہ
سارے شیئر اس وجہ سے کیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو بک پڑھ رہی ہو اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کو کیوں پڑھ رہی ہو، اس کو اتنی مشکل ہے اور اتنا وہ ہے. تو میں نے پھر اس کو یہ سارا نا جو ہے بتایا. تو پھر اس وجہ سے میں نے اس کو سارا پڑھ کے اور سارے اس کی پہلے عربی بتائی، پھر اس کے بعد میں نے اس کو سارا اردو میں بھی سارا بتایا. تو الحمدللہ. بس کہنے لگی یہ تو بہت اچھا ہے، بہت ہے نا وہ ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ ہے نا اس میں محنت ہے اور بہت ہے نا اس میں کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا الحمدللہ ابھی تک تو ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کے مارکس بھی صحیح آ جاتے ہیں اور ہم لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، کلاس ورک بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ، پڑھتے بھی ہیں، رات بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں الحمدللہ. سب سے بڑی تو بات میں یہ نے ہے اس کہ میں اس سے ہاں ایمان میں جی اضافہ ہو رہا ہے. اصل تو بات ہے نا اضافہ ہوتا ہے، سب سے اللہ بڑی کی بات ہے کہ پہچان ہر ہو جائے اور اپنے ایمان بارے میں اضافہ ہو جی جائے. جی یہی بات میں نے بھی کی. اور پھر میں نے اس میں یہ جو ہے یہ ساری 5 جو ہے وہ لکھی بھی ہیں اور اس کے پھر سارا نا جو ہے اس سے بھی ہمیں یہ بتاؤں. نہیں اور آپ آپ یہ سے بتائیں، سمجھاتے اس میں سے یہ بتائیے کہ آپ نے انہیں کیا بتایا کہ آپس کا کیا تعلق ہے ان کا، وہ تو ان کا پتہ تعلق چل گیا جیسے کیا ہے. ہاں جی. تو میں نے سب سے زیادہ جو یہ ساری حصوں کے بارے میں بتا کے پھر جو اس کے ساتھ جو دوسرا سب سے زیادہ کہ بھئی عقل بخشی اللہ تعالیٰ نے، اور ان سب حصوں کو عقل کے ذریعے جو ہے ساری ہم لوگوں نے کیا کہ ہم لوگ کرتے ہیں جیسے چھونے کی صلاحیت ہے یا سونگنے کی ہے یا صورت سماعت ہے، یہ سب کچھ. تو یہ سب جب تک عقل نہیں ہو تو ہم لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہے ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے. جب تک اس بات کو ہم عقل سے کام نہیں لیں گے تو یہ ساری حصے جو ہیں وہ عقل کی وجہ سے ہی اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ نے جزاک یہ اللہ عزت خیر. بخشی ہے. ہاں جی. اوکے، آپ نے اس کو عقل سے ریلیٹ کیا. اوکے، میں کسی اور ساتھی سے جاننا چاہوں گی جنہوں نے اس کو کسی سے شیئر کیا ہو تو بتائیں کس سے شیئر کیا، اور ان کا آپس میں جو کنیکشن مصنف خاص بتا رہے ہیں وہ کون جی مجھے بتائے. رخسانہ آپ بتائیے. جی میں نے اپنی بھانجی سے شیئر کیا. میں نے کہا دیکھیے جو ہمارے 5 خواص خمسہ کام کر رہے ہیں یہ کس طرح کے، جیسے ہم سب سے پہلے کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم دیکھیں نہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم ٹچ کر کے محسوس کرتے ہیں کہ فلاں اس طرح کی چیز ہے. اگر ہم صرف ٹچ کر لیں اور دیکھیں نہیں تو بھی مشکل ہے. تو مطلب یہ سارے خواص کے خواص. اسی طرح ہم سونگتے ہیں کہ یہ فریش ہے یا باسی ہے یا کسی طرح، اور پھر ہم اس کو مطلب ہمیں کان سے مطلب سنتے ہیں کوئی بھی چیز کی یہ چیز بڑی اچھی ہے یا کسی کے بارے میں سنتے ہیں، مطلب کوئی بھی چیز کرنے کے لیے 5 ہمارے حواس کام کر رہے تھے. ہم دیکھنا بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ لیں، ٹچ کر لیں. اور وہ ویسے پھر میں نے اس سے یہ بتایا کہ ایک سارے نطفے میں پروگرام ہوتا ہے کیونکہ پریگننٹ ہے. تو بڑی اسے توجہ سے سن رہی تھی، بہت خوشی. جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا، میں دوبارہ سے کہوں گی آپ لوگوں کو، آپ سب دوبارہ سے اس کو دیکھیے گا. مصنف نے اس کو خاص ترتیب سے بتایا ہے. انہوں نے سب سے پہلے چھونے کی حس بتائی ہے. چھونا سب سے زیادہ چیز کو چھو کر محسوس کرنا، ٹھیک ہے، فیلنگ ٹچ سے آتی ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہے، سونگنا، پھر نگاہ، پھر سننا. یعنی جس کو آپ نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو آپ سن بہت دور سے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں بازو کا جہاز نظر نہیں ہو رہا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پلیز ذرا مائک آف کر دیں سب کے. اور چکھنے کی، تو یہ بہت اہم ہے. ان کا کنیکشن بھی آپس میں بہت اہم ہے. تو آپ ضرور ہو سکے تو دیکھیے گا. ایز اے ہوم ورک نہیں دے رہی، لیکن یہ بڑی ڈفرینٹ اینگل سے انہوں نے بات بتائی ہے. چلیے میں آگے چلتی ہوں. نیکسٹ دکھائیے جی. ٹیچر یہ میں نے نا اس کا یہ 7 کنیکشن بھی لکھے ہیں سارے کہ جیسے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا اگر آپ بتا دیتی تو میں اسی وقت پوچھ لیتی، لیکن اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے سوال میں اسی لیے کرتی ہوں کہ جواب آپ اسی پرسپیکٹو میں دیں جس پرسپیکٹو میں سوال پوچھا گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ نے کیا کام، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے اس میں. اس جملے کی عربی اور ترجمہ کہیں لکھنا تھا، اور جس نے لکھا ہے وہ ہمیں بتائے. آپ نے لکھا لیکن لکھ کے اسے رکھا کہاں؟ ہم نے کہا تھا کہیں لکھ کر لگائیں. کہاں لکھ کر لگایا؟ کیا ڈائری میں لکھ دیا؟ تو ڈائری میں تو آپ
بھی نہیں دیکھیں گے اور کوئی اور بھی نہیں دیکھے گا. کہاں لکھ کر لگایا ذرا یہ بھی بتائیے. کسی ایسی پرومیننٹ جگہ اگر کسی نے لکھا ہو تو پھر ذرا اس کی تصویر شیئر کیجیے. ہم آپ سے آئیڈیاز لینا چاہ رہے ہیں. آپ چیزوں کو دیکھیں. ابھی تو ہم نے کہا نا دیکھنا، ویژول افیکٹ کے ذریعے ٹیچنگ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسی ڈائری میں لکھا. ہم نے تو کہا تھا کہیں لکھ کر لگائیں. آپ نے ہوم ورک پورا نہیں کیا. اپنے پاس ڈائری میں لکھیں اور کہیں لکھ کے لگائیں. اوکے، لکھ کر فریج پر لگایا. ٹھیک ہے جناب. تو یہ سہرش نے کیا اور شاہدہ پروین. شاہدہ اور سہرش آپ دونوں ذرا تصویر بھیجیے گا آپ فریج پہ کیسے لگائے تاکہ دوسروں کو بھی آئیڈیا آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوم ورک پورا کریں گے تو پھر مزہ آئے گا نا. ورنہ تو ڈائریز میرے پاس اتنی. میں ایک دن اپنے اس کی صفائی کری تھی ڈراز کی، تو میں نے دیکھا اتنی ڈائریز سنس 2000 میرے. ہر ڈائری بھری ہوئی ہے، ہر ڈائری بھری ہوئی ہے. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں جو ڈائریز ہے نا، ان ڈائریز کو میں نے کھنگالنا ہے اور میں سے جو بہت اہم مواد ہے اس کو کسی 2-3 جگہ کر کے کچھ اس کو کسی لکھ کے رکھنا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں میرے بعد یہ ان لوگوں کو دے دیں، کیونکہ ان میں یہ چیزیں بہت اہم لکھی ہوئی ہیں جو کسی کے کام آ سکتی ہیں. کیونکہ وہ ڈائریز کیا ہوتی ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہی اندر 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 اور پھر ایک دن وہ ردی میں چلی جاتی ہیں. آپ کی بھی بہت سی گئی ہوں گی، میری بھی بہت سی گئی ہیں. تو اپنی ڈائریز کو بھی دیکھا کریں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، کہیں لکھ کے لگا دیں گے نا تو اپنی زندگی میں کوئی دیکھ لے گا، شاید اس کو کچھ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. بشرا یاسمین نے بھی لکھا ہے، تو جس نے لکھا ہے نا وہ ہمیں اس کی تصویریں ایڈمن کو بھیجیں، تو ایڈمن پھر ہمیں بھیجیں گے، پھر ہم دیکھیں گے. اور یہ ساتھ لکھیے گا کہ کس چیز پہ لگایا. بعض اوقات تصویر سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کس چیز پہ لگایا. ٹھیک ہے جناب، آگے نیکسٹ ہوم ورک دکھائیے. سبق میں دیے گئے اس پیراگراف کو پڑھیں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. چیٹ میں لکھیے آپ نے کس کے ساتھ اس کو شیئر کیا. اگر کوئی بتانا چاہے اس کے بارے میں کہ کوئی خاص ایکسپیرینس اپنا کہ آپ نے اس کو کسی کے ساتھ شیئر کیا اور اس سے کوئی فائدہ ہوا، تو کوئی اور ساتھی بتانا چاہیں تو بتائیں. کیا بات ہے، باقی سب ساتھی شاید سن نہیں رہے، یا ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، یا کوئی رپلائی نہیں کر رہے ہیں. چلیے سہرش آپ بتائیے، آپ نے اپنی امی کے ساتھ کیا شیئر کیا اس میں سے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی باجی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی آ رہی ہے. اچھا چلیں آگے چلیں. نیکسٹ دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 خوضوں کا مرکب بنایا ہے جو اس کی ذاتی میں صفات. بتاؤں؟ جی کہیے، کون بات کرنا چاہتے ہیں؟ کس نے کہا تھا میں بتاؤں؟ میم الکا. بولے الکا. جی الکا بات کیجیے. آواز آ رہی ہے؟ میں اب آ رہی ہے، کہیے. ہاں جی میم، کتنے ہی زیادہ بیمار لوگ ہیں جو کھانے کو دیکھتے ہیں ان کا کھانے کو دل نہیں کرتا. ان کا کھانا ہمارے لیے کھانا ہمارے خواہش بھی ہو سکتی ہے. تو حصے اتنی میں بھی اس بیماری میں مبتلا رہی. جب میری والدہ کی وفات ہوئی میں نے بھی کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا، اور میرا دل نہیں تھا کرتا کہ میں کھانے کی طرف دیکھوں. اور ایکسپلور وہی لوگ کر سکتے جو اتنی اچھی طریقے سے ہمیں انہوں نے سمجھایا کہ کیا وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ لیسن کو میں نے شیئر بھی کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرت نے بتایا کہ انسان کے اندر محسوس کرنے کی حس دی گئی، پھر چھونے کی حس، پھر پہچاننے کی حس، پھر نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے کی حس، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم ڈائریکشن بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اپنے ہاتھ آلہ دیے ہمیں کس طرح سے ہم اس ڈائریکشن میں جا اپنی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر چکھنے کی صلاحیت، پھر اس کے اوپر عقل کو رکھ دیا. پھر اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کو ہی دیکھتے جائے تو یہ حکمت نہیں. ہمیں یہ حصہ میں اس لیے نہیں دی ہم روز کھانے ایکسپلور کرتے جائیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ چیز مزے کی ہے اور یہ چیز مزے کی ہے. پھر غذاؤں کے بارے میں ہم حال ہی سوچتے رہے، لیکن انجوائے بھی ہم تب بھی کر سکتے تھے جب اللہ پاک نے یہ حصہ ہمارے اندر اجاگر کی کہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کو بارک اللہ فیکم. انجوائے کھانے کو کرو.
चीजों के बारे में आपने बताया, हमारे पास के बारे में जज़ाकल्लाह खैर, मैंने बहुत जज़ाकल्लाह कुछ खैर। लिखा है मैम, बहुत ज्यादा लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बहुत ज्यादा स्टडी की। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकुम, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वर्दा, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी, मुझे अभी मैंने खाने की बात की तो उससे रिलेटेड एक बात मेरे माइंड में, मेरी एक पेशेंट है, उसको कुछ ब्रेन का इशू हुआ कुछ आज से 4-5 साल पहले। तो अब उसकी बच्चे की ये कंडीशन है कि उसका खाने, उसे भूख भी लगती है तो उसका दिल नहीं करता खाने का, और उस वजह से वो इस कदर कमजोर है, उसके घर वाले इतने परेशान है, उन्होंने पाकिस्तान का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां पर उसको लेकर ना गए हों, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और इस तरह के किस किस के ओपिनियन लिए हैं, लेकिन कोई उस बच्ची की ये भूख वाली कंडीशन को समझ नहीं सका कि ऐसा क्यों है। उसे आप 24 घंटे भूखा रख लें, वो रह लेगी, उससे नहीं पता सामने खाना है लेकिन वो कह रही है मेरा दिल नहीं कर रहा, और वो नहीं खाती फिर। अल्लाह ताला रहम करे। ये हर नेमत एक एतदाल के साथ नेमत है, और अगर वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दोनों सूरतों में बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। अल्लाह ताला बस आजमाइश से बचाए। जज़ाकल्लाह खैर। नसरीन यासीन, आप क्या कहना चाहती हैं, फरमाएं। जी बाजी, आपने शेयर करने के हवाले से बात की, तो मेरे घर पे एक खातून कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाती हैं, तो वो उनकी क्लास होती है, ज़्यादा मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो आप लिखने का कहती हैं, तो मैंने अब सोचा मैं एक वाइट बोर्ड पर क्लॉक के नीचे जो एक जगह है वहां लगाया करूंगी इसको। और दूसरा, ये जो भी कोई बात होती है हिकमत की, पिछले लेसन में उस्ताजा ने जो कमेंट्स दिए थे वो बहुत कीमती थे माशाल्लाह। उसमें जो वो एक लड़की का इनके पास लेटर आया था, उसने कहा था कि दूसरी अपनी एक तकरीब का जिक्र किया था कि मैंने देखा कि एक लड़की इतनी आज़ादी के साथ घूम फिर रही है और मैंने अपने आप को बहुत कैद महसूस किया। तो उसमें सुभान अल्लाह, उस्ताजा ने आज़ादी और गुलामी का एक हकीमाना तस्वुर पेश किया कि उस्ताजा ने कहा ना कि असल तो वो गुलाम है लोगों की और रसूम की, सब चीज की। आप तो अपने ख्यालात में, अपने काम में, अपने अफवाल में आजाद हैं। जो आप चाह रही हैं वो आप कर रही हैं, जो आपका दिल मानता है आप वो कर रही हैं। तो सुभान अल्लाह, इतना अच्छा तस्वुर था, वो मैंने क्लास में भी शेयर किया। फिर उसके बाद मैंने वो ऑडियो का वो हिस्सा ट्रिम करके और ग्रुप में और अपने दोस्तों को सबको भेजा। सबने माशाल्लाह उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि सुभान अल्लाह, उस्तादा ने कितनी अच्छी बात बताई है जो अब तक हम लोग सोच भी नहीं सके थे कभी। और बहुत से ने कहा काश हमें पहले से ही बात पता होती तो हम इतने एतमाद के साथ अपना पर्दा और ये सारे काम करते। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा नसरीन, बहुत ही अहम आपने नुक्ता बताया और बहुत ही प्यारा ये सवाल और जवाब था, उसकी दोहराई का शुक्रिया। और ये बड़ा अच्छा आपका आइडिया है कि आपके घर अगर क्लास होती है तो आप उसको ये जगह मुकर्रर कर लें कि जहाँ आप कुछ ना कुछ हर हफ्ते फ़िक्रुल कुलूब में से कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा पॉइंट लिख के लगा दिया करें, तो बगैर कुछ कहे आपका पैगाम पहुंच जाएगा। एक बात कहना चाहूँगी, मेरी प्यारी साथी, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी स्टूडेंट, जो भी बहुत से रिश्ते हैं ना आप लोगों से, मेरी प्यारी दीनी बहनें, आप देखिए जो आपने ये इसको ट्रिम करके ऑडियो को शेयर किया, ये ना करें, क्योंकि हम ये गुजारिश करते हैं कि ऑडियोज़ को ट्रिम ना करें। आप ये कर सकते हैं कि आप पूरी ऑडियो शेयर करके कहें इसको यहाँ पर इस इतने मिनट पर जाके सुनिए, बहुत प्यारी बात है, तो वो खुद ही फॉरवर्ड करके सुन लेंगे। क्योंकि इस स्ट्रीम करने की वजह से लोगों ने, आप देखें, आपने तो नहीं किया ये माशाल्लाह, लेकिन हुआ ये कि ये जो चंक निकाल निकाल के बीच में से बनाने का सिलसिला है ना, तो पूरे यूट्यूब पर देखिए और हर जगह देखिए कि लोगों ने उसको उस्तादा के नाम से क्या क्या कैप्शन लगा के और क्या क्या शेयर किया हुआ है। और उसका सिलसिला बहुत अच्छे उससे शुरू लोगों ने किया कि हम कुछ हिस्सा सुनवा दें, लेकिन फिर उसका गलत इस्तेमाल भी शुरू हो गया। तो अब इसकी रोकथाम के लिए हम ये कहते हैं कि इसको बराए मेहरबानी पूरी ऑडियो शेयर करें और इसको मेक श्योर करें कि लोग इसको ना करें, और उतने हिस्से पे बताएं कि यहाँ बहुत प्यारी बात है, इसको फॉरवर्ड करके सुन लीजिए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आप सबको, ये एक ऐसी क्लास ना जिसमें हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी करते हैं, एक दूसरे को कहीं कोई बात बतानी समझानी होती है तो हम वो भी बता देते हैं। तो आई होप मेरी इस बात का आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया होगा कि मैंने आपकी थोड़ी सी इस्लाह की है। क्या मैं कर सकती हूँ ना, क्या मैं कह सकती हूँ ना, इतना तो मैं बता सकती हूँ ना आप लोगों को। क्या कतई भी क्या ऐसी बात नहीं है, नहीं ये मैंने फर्स्ट टाइम किया, बल्कि मुझे वो करना भी नहीं आता, लेकिन वो बात मेरे जहन में नहीं रही थी, बल्कि मैं इसी तरह जज़ाकल्लाह करती। खैर।
کیونکہ کہ آپ یہ کریں گے نا تو آپ تو 19 بہت اچھی منٹ پہ نیت یہ سے چیز کریں ہے، گے، بالکل اور ماشاءاللہ کچھ لوگ اس کو کسی اور طریقے سے استعمال کریں گے۔ نہیں، اس میں معذرت کی باجی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ بالکل میں اسی لیے بڑے آرام سے ہر بات آپ لوگ کہتے تھی کہ آپ لوگ بڑے کھلے طریقے سے ہر بات لیتے ہیں، دل کھول کر، ماشاء اللہ۔ اور دیکھیں پہلی دفعہ کیا، اور پہلی دفعہ ہی پکڑے گا، اور پہلی دفعہ ہی آپ نے، اللہ نے آپ سے کہلوا دیا، اور آپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اور بھی یہ بات سمجھ میں آ جی گئی ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی کے ساتھ بھی میں نے ڈاکٹر ادریس زبیر کی وہ تھی غزوہ خندق کے بارے میں ہمیں دینا تھا، تو میں نے اسی طرح جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا، میں نے کہا تھا کہ اس آڈیو کے 19ویں منٹ پہ یہ غزوہ خندق کے حالات ماشاء بیان۔ اللہ ماشاء اللہ، بس آپ کو آتا ہے نا طریقہ، وہ کر لیجیے گا۔ بارک جی اللہ فیک کی۔ فائزہ، جزاک ہم کا لاسٹ کمنٹ لے لیتی ہوں، پھر ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، پھر مزید بات کریں گے۔ باجی یہ جو بھی ہوم ورک اسکرین پر آ رہا تھا نا، اس کا میں جواب دے رہی تھی کہ جی پیج نمبر 589 پر ہے، وَقَدْ رَكَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْإِنسَانِ قُوَّتَيْنِ هُمَا الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبُ وَهَاتَانِ الْقُوَّتَانِ بِمَنْزِلَةِ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ لَا يَنْفِكُ عَنْهُمَا وَبِهِمَا وَقَعَتِ الْمِحْنَةِ وَالْإِبْتِلَاءِ وَبِهِمَا يَنَالُ الْعَبْدِ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ۔ یہاں تک کا یہ تھا جو اس میں پوچھا گیا ٹھیک ہے، کہ تو گڈ، آپ نے عربی ڈھونڈ لی، غور و فکر کیا، کیا کیا؟ جی وجہ غور و فکر کیا، اور آج کے لیسن کی سٹارٹنگ بھی اسی طرح سے تھی، انہی دو قوتوں کے بارے میں کہ شہوت اور غضب یعنی غصہ، یہ دونوں خواہشات، دونوں قوتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر جہنم جو ہے وہ اس میں جا سکتا ہے۔ تو بالکل، تو یہ دونوں پہ قابو پانا ہے، بس رکھی ہوئی جی، ہیں۔ اور یہی باجی مجھے بہت اہم چیز لگی کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بلڈ ان ہے، یعنی شہوت، خواہش بھی ہے اور غصہ بھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، تو یہ چیز ہے کہ یہ اندر ہے ہمارے، بس اس کو پازیٹیو دینا ہے۔ بالکل بالکل، آنا نہیں چاہیے، کیا مطلب، آ تو جاتا ہے، قابو کرنے کا ٹیسٹ ہے اصل میں، اگر آتا ہی نہ تو پھر تو ہم فرشتے ہوتے، ٹھیک ہے نا، آ گیا، اب میں نے اس کو ریئیکٹ کیا کیا، اصل تو میرا یہ ٹیسٹ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ نیکسٹ دکھائیں جی کیا ہے، کوئی اور ہوم ورک ہے یا آج کے لیسن پہ چلیں جی؟ خلق الانسان آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میرے جن ساتھیوں کو موقع نہیں ملا ابھی، بالکل فکر نہ کریں، آپ کو موقع ملے گا، ڈسکشن میں آپ نے حصہ لینا ہے، اور سنانے میں بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ ان سے بات کروں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ، جب بھی میں نے کوئی کمنٹ لینا ہوا اور انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی۔ چلیں جی، آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں عربی سنوں گی، اور آج کی لیسن تو اتنی خوبصورت بات ہے، اور میں نے کچھ ہوم ورکس بھی نکالے ہیں۔ آئی ہوپ ہوم ورک سے ڈرتے نہیں ہوں گے آپ، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے، دہرائی ہو جاتی ہے نا۔ اچھا، پہلے مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا میں آپ کو ہوم ورکس دیا کروں؟ چیٹ میں لکھیں، جو میں آپ کو ہوم ورکس دیتی ہوں کیا میں دیا کروں؟ ان کا کیا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا آپ کو اضافی کام لگتا ہے؟ آپ کی دہرائی ہو جاتی ہے اس سے، مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ شیئرنگ کا موقع مل جاتا ہے۔ چلیں الحمدللہ، جو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دے دیں، جزاک اللہ خیر کثیرہ، آپ کی بات مان لیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اور باقی ساتھیوں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیں جناب شروع کریں۔ میں دیکھتی ہوں کن ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ام حبیبہ سے شروع کرتے ہیں۔ ام حبیبہ نے ریفلیکشن میں بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، لیکن چلیں پہلے ان کا لیسن عربی سنتے ہیں۔ جی پڑھیے ام حبیبہ۔ ام حبیبہ مائک کھولیے، پڑھیے۔ اچھا مائک نہیں کھل رہا۔ مسرت طالب آپ پڑھیے۔ وَلَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَالْأَوَّلُ سَعَدَ بِشَهْوَتِهِ وَغَضَبِهِ إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، والثاني هبط بهما إلى أسفل سافلين فهو في النار۔ شاباش، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے مسرت، بارک اللہ فی علمک۔ طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے۔ فسبحان من خلق هذا الإنسان من تراب وجعل نسله من ماء مهين ووكل بخلقه من هذا الماء ملائكة تنفذ أمره فيه۔
मलाइकतन तुनफिजु अमरहु फीही, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े, आगे भी पढ़ लें. فهذه النطفة بمجرد استقرارها في الرحم تتولها ملائكة بأمر الله فتنقسم إلى خلايا فيلهمها الله ماذا تفعل وماذا تريد. शाबाश. बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह. ये बताइए फतन कसिमु इला खलाया के बाद जो लफ्ज है वो क्या है? खलाया से आगे पढ़ें. युल्हिमुहा. हाँ, फा है इसके साथ, फा है इसके साथ जी क्या इसके साथ फा आ रहा है युल्हिमुहा के साथ? नहीं, फा नहीं आ रहा. तो आपने दोनों दफा फा पढ़ा था, बस इसीलिए मैंने इसको कहा है कि मार्क कर लें, इसके साथ फा नहीं आ रहा. ठीक है, बाकी ठीक है. माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक. गुड. तस्नीम जावेद आप पढ़िए. जी. वकुल्लु खलियात मिन हाज़िहिल खलाया मुकल्लफातुन बिअम्रिल्लाहि बिबनाइ रुकनुन मिन अरकानुल हाज़ल अमारता आइलता अमारतल जिस्म इंसानी अल अजीब. शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा है. बस ये देखें, मुकल्लफतुन बि अम्रिल्लाहि भी आ रहा है ना, बि अम्रिल्लाहि. फिर अच्छा, एक मैंने देखा आपके कि थोड़े से ना जेर मजहूल है, जैसे मिन हाज़िहि नहीं, मिन हाज़िहिल खलाया. ठीक, बि अम्रिल्ला, बि अम्रिल्ला नहीं, अम्रिल्ला. ठीक है इंशाल्लाह. हादिन हम इमारतिन, बाकी ठीक है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी. गुड. शमीम अख्तर आप पढ़िए. فتنطلق مجموعة منها لتمشي بأمر الله الهيكل العظيم وأخرى تبني جهاز الهضمي وأخرى تبني جهاز عصبي وأخرى تبني جهاز الدموي وأخرى تبني جهاز تناسلي وأخرى تبني جهاز تنفسي إلى آخر بقية الأركان في الإمارة الإنسانية. ठीक है. देखिए अब ये ना कई जगह अल जहाजु आ रहा है ना, तो देखिए या तो आप इसको तब नील जहाजा पढ़ें, तब नील जहाजा पढ़ें, या फिर इसको अलग से पढ़िए तो फिर अलिफ लाम के साथ पढ़ें. ठीक है. वखरा तबनी अल जहाज अल हदमी, वखरा तबनी अल जहाज अल असबी, वखरा तबनी अल जहाज दमवी. ठीक है. वलुखरा तबनी अल जहाज तनासुली. यानी अलिफ लाम है ना, या तो अलिफ लाम, या तो इस लफ्ज़ को पीछे से जोड़ें, और अगर अलग पढ़ना है फिर अलिफ लाम को ड्रॉप ना करें. ये बात मैं इसलिए भी कहूँगी कि देखें, जैसे हम पढ़ते हैं ना कुरान की सूरतें भी, तो उसमें भी लोग ये करते हैं. जैसे अगर आपने बोला है ना सूरतुल फुरकान, तब तो ठीक है कि आपने सूरतुल फुरकान, फुरकान से जोड़ दिया. लेकिन अगर आपने अलग से बोलना है कि सूरत अल फुरकान, फिर आप अल फुरकान बनेंगे. अल बकरा, फिर आप सूरत बकरा नहीं बोलेंगे, या तो आप सूरतुल बकरा बोले. इज इट क्लियर आपको शमी, मेरी बात क्लियर है? जी क्लियर है, क्लियर है. गुड. तो बस इसका आपने ख्याल रखना है, बाकी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है. ठीक है, आज का आप पढ़िए आगे. وهذه العمارة دقيقة الصنع عجيبة التركيب متنوعة الوظائف وكل خلية مأمورة أن تقوم بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة. ठीक है. अन तक़ूमा बिनौइन से आगे पढ़े लफ्ज के معين. मुआइनन है या मुईनुन मिन अल अमल, क्या है ये? इसको रीचेक करिएगा. ठीक है जी ठीक है. और आगे पढ़े. يأمرها الملك فتنطلق بأمر الله وهي تعرف طريقها وتعرف إلى أين هي ذاهبة وما هو مطلوب منها
ولا تخطئ واحدة منها. شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی، بہت اچھا پڑھے. نسرین یاسین آپ پڑھیے آگے. والخلایا المکلفہ ان تصنع العین تعرف این مکانہا و تعرف ان العین ينبغي ان تكون في الوجه ولا يجوز ان تكون في البطن او الظهر او القدم مع انه يمكن ان تنمو في اي مکان. ٹھیک ہے شاباش ماشاء اللہ اچھا پڑھے. بس یہ دیکھیے اب ظہر نہیں، کیسے پڑھیں گے؟ اب ظہر اب الظہری صحیح ری، ٹھیک ہے. ری را کی نیچے زیر کو اچھی طرح صحیح ادا کریں، اور تعرفو دونوں جگہ تعرفو آئے گا، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تسلیم جان آپ پڑھیے. آپ نے پڑھ لیا والخلایا تسلیم؟ نہیں آپ نے نہیں نہیں میں نے پڑھی. پڑھیے پڑھیے. والخلایا المکلفۃ ان یہ پڑھ تصنع لیا ہے، عین. یہ پڑھ اچھا. لیا انہوں نے، آگے فمن پڑھ. ترى قال لها ان هذا الجهاز يحتاج الى عين في هذا المكان دون السواء انه العلي الاعلى الذي خلقها وهداها الى طريقها في المناهة التي لا هادي فيها الا الله وحده. الا طریق یہاں سے دوبارہ پڑھیں. الى طريقها في المناهة التي لا لا هادي ہادیہ، ٹھیک ہے. آگے فيها دیکھیں الا ان الله. هذا الجہاز، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیں. وما أودع الله في الأرض وداعية وبالجهد عليها تظهر هذه الوداعي وتنفع الناس كالماء والحديد وسائر المعادن. كذلك ودع الله في الآدمي وداعي فإذا اجتهدنا عليها بالمنهج الصحيح ظهرت هذه الوداع وخدمة الدين وإلا نجتهد عليها يضيع هذا الاستعداد بين الشهوات البهائم أو غضب السبع أو كيد الشياطين. ٹھیک، جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکی. ربینہ شاید آپ پڑھیے. شہوات البہائمی او غضب السباع او کید الشیاطین فکل جوارح الانسانی خلقت للعبادت وخدمت الدین والقیام بالدین. خدمت الدین، دل دال سے جڑ جائے گا نا، تا جا کر تشدید ہے نا، ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. فالعین عندہا استعداد نظر اس لفظ کو دوبارہ بولیں. فالعین عندہا استعداد النظر والاذن تعداد عندہا النظر، ٹھیک ہے آگے شاباش. والاذن عندہا استعداد السمع والقلب عندہ استعداد الایمان. استعداد سب جگہ دیکھیں جب میں کچھ بتا رہی ہوں نا اس وقت صرف سنیں. استعداد سب جگہ استعداد، ٹھیک ہے آگے پڑھیں. استعداد الایمان والعقل عندہ استعداد الفکر واللسان عندہ استعداد الکلام ٹھیک ہے. واللسان عندہ استعداد الکلام، ٹھیک ہے شاباش، گڈ گڈ. چلیں آگے کی لائن پڑھ لیں. والید عندہا استعداد البطش بالآدائی والرجل عندہا استعداد المشی والکری والفری وہکذا بقیت الجوارح. وہکذا بقیت الجوارح، شاباش گڈ. سرور سلطانہ آپ پڑھیں. جی باجی. فعین
فأين الذي استفاد منها حسب أمر الله وقد خلق الله اللسان وجعل فيه استعداد الكلام حيث يحدث الصوت من هواء سائز يخرج من الصدر حتى يصل إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان فيحدث منه الكلام والصوت. اچھا ٹھیک ہے، بس یہی رک جائیں. اب میں کچھ الفاظ کی کریکشن کراؤں گی، باقی اچھا پڑھے. چند الفاظ کی کریکشن ہے، بس آپ مائک آف کر لیں اور صرف ان الفاظ کو اپنے پاس کریکٹ کریں، ان کے اعراب حرکات، اور اپنے پاس دہرائیں. حیث یحدث الصوت، ٹھیک ہے، حیث یحدث الصوت من ہواء ساذج، ٹھیک ہے، ساذج. پھر آگے دیکھیں، حتی یصل الی الحلق واللسان. اگلی لائن میں آئی والاسنان کے بعد دیکھیں فیحدث منہ الکلام والصوت. یہ صوت نہیں ہے، دونوں جگہ صوت ہے، آواز ہے نا. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ریشمہ کاشف آپ پڑھیے. ونظمه ونسره وخطبه ومعادله دينه وحسنه وضحكه والبكاء والترغيب والترهيب والسوائل والجواب والإنذار والتبشير والنداء والدعاء والحمد والضم التسبيح والاستغفار وغير ذلك مما لا يمكن حصره من أنواع الكلام الذي ينطق به اللسان بإذن الله. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہ لفظ کیا تھا، اسے پڑھیے. نظمه ونسره. گڈ. پہلے آپ اس کو نظمہ پڑھ لیا تھا، اب آپ نے خود ہی ٹھیک کر دیا. اچھا آگے دیکھیں. اب آپ مائک اپنا آف کر لیں اور جو ورڈز، کچھ ورڈز ہیں جو میں بتاتی ہوں ان کو ری چیک کر لیں. ہو سکتا ہے مجھے سننے میں مختلف محسوس ہوں، آپ اپنے پاس اعراب چیک کر لیں. لینہ وخشنہ. پھر آگے دیکھیے وبکاؤ، بکاؤ نہیں وبکاؤ. پھر آگے دیکھیں اگلی لائن میں والسؤال والجواب. اس سے آگے لائن میں دیکھیں والتسبیح والاستغفار. ہو سکتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہو، لیکن مجھے کبھی کبھی سننے میں مختلف لگا تو میں نے کہا دہرا دوں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. فرت مسعود آپ پڑھیے. سبحان القدیر الذی اخرج کل ذالک من ہواء ساذج یخرج من الصدر ولا یدری ما یراد به ولا این ینتہی ولا این مستقبلہ فهو بحر من الهواء يقلبه الله إلى بحر من الكلمات والجمل التي تحمل المعاني. ہاں اس میں دیکھیں آخری لائن میں، باقی اوپر تو بہت اچھا پڑھا ہے. الى بحر من الکلمات اور تحمل المعانی. ٹھیک ہے، اگلی لائن بھی پڑھ لیں. وعجب من هذه اختلاف الألسنة واللغات والأصوات. شاباش. ایک لفظ دیکھیں وعجب من ہذا اختلاف، ہاذی نہیں ہاذا ہے نا، ہاذی ہی تو نہیں ہے نا، ہاں نہیں آتا. اس کو چیک کر لیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. عظمیٰ انوار پڑھیے آپ آگے. فَيَجْتَمِعُ خَلْقٌ مِّنَ النَّاسِ مِن بِلَادٍ شَتَّى وَكُلٌّ يَتَكَلَّمُ بِلُغَتِهِ وَلَا يَدْرِي كُلٌّ مِّنْهُمْ مَا يَقُولُ الْآخَرُ مَعَ أَنَّ الْهَوَاءَ وَاحِدٌ وَاللِّسَانُ وَاحِدٌ وَالْحَلْقُ وَاحِدٌ وَالْأَضْرَاسُ وَاحِدَةٌ وَالشَّفَتَانِ وَاحِدَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ساری آپ پڑھیے.
ومثل اللسان مثل الأرض تسقى بماء واحد وتخرج نباتا مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والأحجام من الأشجار والأزهار والحبوب والثمار مع أن تراب واحد والماء واحد. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، اچھا پڑھا آپ نے. بس کچھ الفاظ دیکھیے، میں آپ مائک بند کر لیں، اپنے پاس چیک کر لیں کہ آپ نے یہی الفاظ بولے. فَمَثَلُ اللِّسَانُ، پھر آگے دیکھیں مثل الارض، اگلی لائن میں دیکھیں والطعوم، پھر اس سے آگے دیکھیں ما، آخر میں دیکھیں ما ان التراب، اور اس سے آگے ہے والماء واحد. اگر آپ اپنے پاس چیک کر لیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. طاہرہ یاسمین، آپ نے پڑھا ہے کیا؟ جی میں آپ نے ایک پڑھ دفعہ لیا؟ اوکے ٹھیک ہے، چلیں. فائزہ آپ پڑھیے. وعجيبة أخرى في خلق هذا الإنسان إنها عملية تحويل الغذاء في الجسم إلى دم وتغذية كل خلية بالمواد التي تحتاج إليها من مواد هذا الدم. آگے پڑھوں؟ ایک لائن، دو لائنیں پڑھ لیں. اچھا جی. إنها عملية عجيبة فائقة العجب وهي بقدرة الله وتدبيره تتم في الجسم في كل ثانية كما تتم عملية الاحتراق كما تتم عملية التنفس. ٹھیک ہے، عملیت الاحراق، عملیت التنفس. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. فرد مسعود آپ پڑھیے. آپ نے پڑھا ہے ابھی تک؟ جی میں نے پڑھا ہے، میں اوکے، دوبارہ پڑھوں. نہیں ابھی میں ان ساتھیوں کو موقع دے دوں جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، پھر انشاءاللہ اگر دوبارہ پڑھوانا ہوا تو موقع دوں گی. حمیرہ طاہرہ آپ پڑھیں. انہا عملیتی عجیبتی آگے پڑھیں، اس سے آگے، اس سے اگلی لائن میں. ففی کل لحظۃ تتم فی جسم الانسانی عملیاتی ہدم و بنائی مستمرۃ لا تقف حتی تفارق الروح الجسد ولا اس فی جسم الانسانی عملیات، عملیات عملیات، اور لا تکف حتی تفارق. آگے ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. ولا یملک الانسان امام هذه المخلوقات العظیمۃ وهذه العملیات العجیبۃ الا ان تهتف كل ذرۃ فيه بتسبیح الخالق المبدع لهذا الكون والانسان والله سبحانه خلق الانسان وزوده بالآلات العلم والمعرفة وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب. ٹھیک ہے، وزودہ، یہ زودہ نہ ہو، یہ وزودہ، زیادہ کیا. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جناب، اب یہ بتائیے کہ کن ساتھیوں نے نہیں پڑھا. اگر ان میں سے آخر میں چند لائنیں کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہیں تو اچھا ہے. جی فائزہ آپ پڑھیے. فأي نعمة فوق هذه النعم اگلی لائن پہ آتے ہیں. وأول الشكر وأعظمه الإيمان بالله الواحد الأحد وعبادته وطاعته والدعوة إليه والإحسان إلى خلقه. ٹھیک ہے، ایک لائن اور پڑھنا. ألا شعوریہ تک پڑھ لیں. ألا ما آدم فضل الله على الإنسان في خلقه وحسن صورته الخلقية وحسن صورة الشعورية. ٹھیک ہے، گڈ. وحسن صورتہ الخلقیتی وحسن صورت الشعوریتی. ماشاء اللہ، باقی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. توقیر آپ پڑھیے آگے.
والإنسان أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه الجسماني كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستعداده الروحي. تو یہی رک جائیں. دیکھیں اکمل الاحیاء فی الارض من ناحیت تکوینیہ، ٹھیک ہے. اور اس سے اگلی لائن میں دیکھیں وَإِسْتِعْدَادِهِ الرُّوحِ، بولیں اس لفظ کو. واستعداده الروحي. استعدادہ الروح، استعداد. ٹھیک ہے. گڈ، شاباش. چل ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. فرت آپ اس کو مکمل کریں. ومن ثم وكلت إليه الخلافة في الأرض وأقيم خليفتي في هذا الملك الأريد إلى يوم الدين. فی هذا الملک العریض، هذا الملك ملک. گڈ، شاباش، بارک اللہ فیکی. الحمدللہ، بہت اچھا آپ سب نے سنایا. اب آتے ہیں آج کے اس سبق کے اوپر کہ کیا سیکھا. غور سے سننا ہے، اور جس نے جواب دینا ہے اس نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. سب اپنے ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ پھر مجھے پتا ہو کہ اب آپ نے جس سوال کا جواب دینا ہے بس اسی کا جواب دینے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا ہے. میرا پہلا سوال، وہ کہہ رہے ہیں مصنف تقریباً چوتھی لائن میں آ کے کہہ رہے ہیں وَوَكَّلَ بِخَلْقِهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ مَلَائِكَةً تُنْفِذُ أَمْرَهُ فِيهِ. اس کا ترجمہ کیجئے اور بتائیے، اس کی وضاحت کیجئے کہ اس سے کیا معنی ہے. کون بتائے گا؟ طاہرہ یاسمین بتائیے. جی، اس کا ترجمہ یہ ہے تو یہ نطفہ محض اس کے رحم میں قرار پانے کے ساتھ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں ملائکہ اللہ کے حکم سے. نہیں، یہ نہیں، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. یہ اس کی اگلی لائن کا ترجمہ کر رہی ہیں. وَوَكَّلَ خَلِيَةٍ، جی یہاں سے ہر خلیہ ان سیلف میں مکلف ٹھہرایا گیا ہے. نہ کوئی بات نہیں، رکے. سحرش انصاری آپ بتائیے، میں نے صرف اتنے حصے کا پوچھا تھا. جی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کو اخیر پانی سے بنا دیا، اور اس نے تخلیق دیا اس پانی کو اور اس ملائکہ کے لیے اس پانی سے، یعنی ملائکہ کو ذمہ دار بنایا جو اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں خلیے کے اوپر. کیسے؟ مطلب وہ بناتے ہیں سسٹم کو کہ آنکھ بنانی ہے، کان بنانا ہے، خلیے کو کہاں پر حکم دیا بناتے جاتا ہے. کہاں پہ بناتے جسم کے اندر کہاں پر سیلز میں کہاں سسٹم پر؟ بناتے ہیں نہ ہمارے جسم میں باجی. نہ، یہ تخلیق کے وقت کی بات ہو رہی ہے. عظمیٰ انوار آپ بتائیے. کسی حد تک سحرش آپ نے صحیح کہا، اس کا ترجمہ کیجیے عظمیٰ باجی انوار، اور بتائیے. باجی اسی لائن کا وَوَكَّلَ بِخَلْقِهِ مِنْ صرف اتنا حصہ جو میں نے کہا ہے وَوَكَّلَ بِخَلْقِهِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ مَلَائِكَةً تُنْفِذُ أَمْرَهُ اور فِيهِ. خدا کیا اس کی تخلیق کو، اس پانی کی فرشتوں کو اس پر ذمہ دار بنایا، وہ اللہ کے حکم کو اس پر نافذ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق اور 40 دن کے اندر 3 مہینے کے اندر اندر لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ وہ بات ہو رہی ہے جو فرشتے تخلیق کر رہے ہیں نا، آپ ٹھیک جی کہہ رہی ہیں. تو کیا تخلیق کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، یہ بتائیں. رحم کے اندر. ہاں گڈ، دونوں کا جواب ٹھیک ہے، شاباش، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بس یہی میں چاہ رہی تھی، یہ پورے جسم کی بات نہیں، اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس نے سپرد کیا اس کی تخلیق کو پانی سے ملائکہ کے. ٹھیک ہے، یعنی اب ملائکہ کا کام شروع ہو گیا، اور ملائکہ نے کیا کیا، اس کو بنانا شروع کیا مادر رحمی میں. اور پھر وہ تو سلسلہ، اس کے بعد پہلے انسان نے جسم بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کی تقدیر کیا ہوگی اور عمر کیا ہوگی، اور وہ سب بھی طے کر لیا. گڈ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، آگے آئیں، غور سے سنیے گا. سوال نمبر 2 جو میرا ہے نا، ایک جگہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں
ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے عربی بتانی ہے. پہلے میں نے آپ کو عربی بولی تھی اور آپ نے ترجمہ کرنے کو کہا تھا. اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک جگہ بڑا آسان سا ہے، بس اس کی عربی اتنے حصے کی بتائیے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس عمارت کے حصوں میں سے ایک حصہ بنانے پر یعنی اللہ نے لگایا، اور جو انسانی جسم کی عمارت ہے عجیب و غریب. کہاں ہے یہ جملہ؟ یہ روبینہ صاحب ہیں. چلیں تسنیم، آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا، روبینہ ان سے پہلے پوچھتے ہیں. جی تسنیم، بتائیے، عربی پڑھیے اس کی. رکن من ارکان هذه الامارات عائلتی امارات جسم الانسانی العجیب. شاباش، گڈ. یہ امارت نہیں ہے، عمارت ہم کہتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے نا. گڈ، لیکن آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اور بینا مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اسی کا بتانا ہوگا. آپ لوگوں جی کو میں نے بھی یہی بتانا. مبارک ہو، ماشاء اللہ، بالکل صحیح. آسان نہیں ہوتا اس طرح جس طرح میں پوچھ رہی ہوں، اس طرح فوراً پک کرنا، اس کا مطلب اچھی تیاری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی، اب ذرا سا آگے آتے ہیں. تھوڑا سا مختلف کر کے سوالات اس لیے بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ بھی اس طرح اپنے لیے سوالات اٹھایا کریں. سوال نمبر میرا 3 جو ہے نا، وہ ذرا سا تھوڑا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ مصنف ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ذرا سوال بڑا غور سے سننا ہے، اس سے کنیکٹڈ میں نے کئی چیزیں اور بھی پوچھنی ہیں. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ہم آ رہے ہیں اینڈ آف پیج 590 پر، آخری لائن سے میں بات کر رہی ہوں. یا مصنف جو ہیں وہ زمین کو اور انسان کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں، انسانوں کو اور زمین کو کمپیئر کر رہے ہیں. کون بتائے گا مجھے کیا کمپیریزن پیش کر رہے ہیں وہ زمین کا اور انسان کا؟ تسنیم جہان بتائیے. باقی یہ اس طرح سے کہ جس طرح زمین ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر خزانے مدفن ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی نباتات وغیرہ اور جو کچھ بھی دفینے ہیں ان کے اندر. اور اسی طرح انسان جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مائنس رکھی ہیں، دفینے ہیں. تو وہ جس طرح سے ان مائنس کو میں محنت کر کے اور ان کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے ساتھ محنت کرے اور ان کو صحیح طریقے سے، تو وہ اس کی جو اندر مدفن ہے چیزیں وہ باہر نکل کے آتی ہیں اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ معدنیات ہمارے لیے فائدہ مند. شاباش. تسنیم کیا لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے آپ؟ انسان کے اندر کیا مدفن ہے؟ ایک لفظ بتائیے کوئی. ڈپازٹس، یعنی کہ وہ انسان کی اچھی خصوصیات یا اچھے خصوصیات یا صلاحیتیں بہتر لفظ کیا ہے؟ پوٹینشیل، صلاحیتیں. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، بہت اچھا آپ نے بتایا، ماشاء اللہ. اچھا، اب ہم اس سے چلے ایک حدیث ہے، میں اب آپ کو کہوں گی کہ وہ مجھے کوئی بتائے کہ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث بھی ہے. کیا کون مجھے بتا سکتا ہے؟ بے شک حدیث نہ بتائیں، اس کا مفہوم بتا دیں. کون بتا سکتا ہے وہ کیا حدیث ہے اسی مفہوم کی؟ کسی کو معلوم ہے کہ انسان کس طرح ہے؟ نسرین یاسین بتائیے. باجی وہ تو نہیں ہے الدنیا مزریۃ الآخرہ؟ نہیں، یہ تو انسانوں کے بارے میں ہے نا. یہاں تو انسان جیسے زمین کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو انسان بھی. بتائیے بتائیے. وہ مجھے پورا تو یاد، مگر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کان کی طرح ہوتے ہیں. شاباش، گڈ، بالکل ٹھیک پہچانا. اور وہ حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ مائنز کی طرح ہوتے ہیں، معادن کی طرح ہوتے ہیں، معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوں گے اگر انہیں دین کی سمجھ میں آ جائے. یہ اسی حدیث کو انہوں نے سمجھے کہ اپنے الفاظ میں بتا دیے. تو اب مجھے آپ بتائیں اس سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اس حدیث سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس بات سے یہ جو کمپیریزن یہ کر رہے ہیں، پتہ چل گیا جی ہمیں کہ ٹھیک ہے جی زمین میں بھی بڑی معدنیات ہوتی ہیں، انسانوں میں بھی بڑی صلاحیتیں ہیں. کیا سیکھا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا سیکھنے کا ہمیں؟ پھر بتائیے. باجی بنا شاید بتاؤں کہ اسے جی انسان کو ربینہ اپنی بتائیے. صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، کہ پازیٹیو جانا، نیگیٹو نہیں جانا. اپنے دماغ اور اپنی عقل کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دین کی خدمت کے لیے لگانا.
ٹھیک ہے، گڈ. آپ نے سوچا کہ مجھے اپنی اندر کی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے اور ان کو نکال کے اور ان کو دین کے مطابق لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی اور مجھے بتائے، نام لے جو بتانا چاہتے ہیں، کیا میں سمجھ میں رخسانہ آتے ہیں؟ جی رخسانہ بتائیے. یہ سمجھتے ہیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت خلانی نے بہت صلاحیتیں رکھی. صرف یہ ہے کہ ہم نے خود کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں. جب تک ہم خود اپنے آپ پر، تو اللہ نے ہر ایک کے اندر بہت صلاحیتیں رکھی. ہم اپنی صلاحیتوں کو بہت کم ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے، جتنی ہماری صلاحیت ہے. جی ٹھیک ہے، گڈ. جی، ہمیں کوئی زیادہ اور جی. مجھے بتائے گا؟ یہ دونوں ساتھیوں نے ایک اینگل سے بات کی ہے، بات صحیح کی ہے بالکل. اب مجھے کوئی اس کا دوسرا اینگل کوئی اور بتائے گا؟ اور کیا سیکھتے ہیں؟ جو بتانا چاہے وہ اپنے مائک کھولے. باجی سے جی عظما کہیے. معدن جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں زمین میں اور ان کو نکالا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم دوسروں کے متعلق جب دیکھتے ہیں، انسان سارے ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اندر ہر ایک میں خیر ہے اور کیا پوٹینشیل ہے، وہ جب ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، مطلب ہمیں سب میں دوسروں میں اچھائیاں اور کیا کہنا چاہیے وہ دیکھنی چاہیے. ہم نہیں دیکھ پاتے نا لوگوں کی خیر. جو ابھی آپ نے حدیث کا مفہوم بتایا کہ انسان جو ہے وہ معدن کی طرح ہیں اور کوئی سونا ہے اور کوئی چاندی ہے، ڈفرینٹ قسم کی ان میں کوالٹیز ہیں. اور جو لوگ جاہلیت میں اچھے ہیں وہ دین پر آ جائیں تو بہت اچھے دین کے لیے ثابت ہوتے ہیں. جی تو ہمیں کچھ لوگ بہت اچھا بتایا، جزاک اللہ خیر. آپ سب نے، عظما آپ نے بھی اس کو سم اپ کر دیا. دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے ہر کام میں الگ دھات ہوتی ہے نا، کسی میں سونا ہوتا ہے، کسی میں چاندی، کسی میں مٹی ہوتی ہے صرف، اس طرح انسانوں کے بھی اخلاق، فطرت، ذہانت، کردار مختلف ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگ اخلاقی طور پہ بلند ہوتے ہیں، کچھ علم میں ہوتے ہیں، کچھ قیادت میں ہوتے ہیں، کچھ عبادت میں ہوتے ہیں، کچھ کو صدقہ خیرات کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو ذاتی عبادت کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو دوسروں کی مدد کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو جو دوسرے کا شوق ہے اور جو پوٹینشیل ہے اور صلاحیت ہے نا، اس کو چینلائز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھیں حضرت عمر کا اور مزاج تھا، خالد بن ولید اور تھے، حضرت عثمان اور مزاج کے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تھے، حضرت علی اور تھے. آپ نے وہ سب دور جاہلیت میں وہ سب اپنے اپنے بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے نا. جب دین پر آئے تو دین سے ان کو کتنا فائدہ ہوا. تو ہمیں بھی کسی کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. تو اب آپ کے 2 ہوم ورکس میں بتا رہی ہوں آپ کو. نمبر 1، یہ حدیث ڈھونڈیے، خود ڈھونڈنا ہے. ہر ایک نے، جس کو مل گئی وہ بتائے گا اس نے کیسے ڈھونڈی. کسی کی مدد نہیں کرنی اس میں آپ نے. ہم ویسے تو کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں، پر اس میں نہیں کرنی آپ نے. طریقے ڈھونڈیے، کتاب سے پڑھیے، گوگل سے کیجیے، چیٹ جی پی ٹی سے کیجیے، کسی سے کیجیے. ڈھونڈیں یہ حدیث اعراب کے ساتھ اور اپنے پاس لکھیے، لکھ کر کہیں لگائیے اس کا ترجمہ اور حدیث بھی. ٹھیک ہے، یا چلیں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، آپ کے کام آئے گی. اس کو سمجھیے. اور اس سے دوسرا ہوم ورک، یہ ایک ہوم ورک اس کا عربی اور ترجمہ ود اعراب. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے آس پاس غور کریں، خصوصی طور پہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ بہت ڈیلی معاملہ کرتے ہیں. وہ آپ کے سرونٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کوئی کہیں آپ ورک پلیس پہ ہو سکتی ہیں، وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، آپ کے بیوی تو آپ خود اگر ہیں تو ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی فرینڈز ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ بہت ملتے ملاتے ہیں. کسی ایک انسان کو لے لیجیے، ایک سے زیادہ کو بھی لے لیجیے. اور خصوصی طور پہ میں کہوں گی جو سب سے قریب جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کا تو لازمی سوچیں ان کے اندر کیا خوبی ہے اور اس کو مزید کیسے نکھارا جا سکتا ہے. میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات خواتین شوہروں کی اس قدر کمپلین کرتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان میں اور کتنی خوبیاں ہیں. ہو سکتا ہے وہ ٹائم کے بہت پابند ہو سکتا ہے وہ آرگنائز بہت ہو. یعنی ایک مثال بتا رہی. تو آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے اور مجھ سے اگلی دفعہ شیئر کرنے آپ نے کیا سیکھا اس سے. یہ دیکھیں جو لوگ یہ سمجھ اور سیکھ جاتے ہیں نا وہ ٹیم ورک کر لیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں کام میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ فلاں ایسا کیوں نہیں ہے، فلاں ایسا کیوں نہیں ہے، مجھے ایسا آتا ہے تو اس کو کیوں نہیں ایسا آتا. سب کو ایک ڈائی میں بٹھانا چاہتے ہیں. اللہ نے نہیں بٹھایا. کوئی کہنا چاہیں گے آپ اس پہ کچھ آپ میں سے؟
آپ میں سے کوئی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہے گا باجی ابھی؟ بات کر سکتی ہوں؟ جی جی کیجیے باجی بات کیجیے، کر سکتی ہوں؟ بالکل فرمائیے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سنطلت عطا کی، اور جیسے وہ ان کے اوپر زبور اتاری گئی، وہ قرآن پڑھتے تھے تو پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے پاس ان کے۔ پھر ان کے بیٹے کو اللہ پاک نے اتنی زیادہ، سلیمان علیہ السلام کو اتنی زیادہ انہوں نے سنطلت دی، اور اس کے بعد ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کو بھی وہ سارا درجہ دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور جیسے کہ وہ عمارتیں بنائی بڑی بڑی، جیسے وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا۔ اور جیسے بتایا کہ ایک انسان میں کتنی، وہ تو نبی تھے، انسانوں میں بھی صلاحیتیں ہیں، یعنی کہ جس طرح تربیت، جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہماری یعنی کہ تربیت کی، پھر ہمیں بتایا کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ہماری تربیت کا میرے خیال سے رول ماڈل ہوتا ہے ایک والدہ کی وجہ سے نسل در نسل چلتا ہے، جیسے پڑھاتی ہیں وہ، تربیت کرتی ہیں، جانور بنانا ہے، انسان بنانا ہے، کہ مکمل انسان بنانا ہے، کیا کچھ عطا کرنا ہے، کیا ہمارے اندر خوبیاں ہوں گی جو ہم دوسروں کو انسپائر کریں گے۔ ادروائز جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین چیز یہ فقہ القلوب ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے اتنا کچھ سیکھا پیاری استاذہ آپی نیلوفر اور پیاری استاذہ فرحت ہاشمی سے، یو آر اے گریٹ، یو آر اے، بس میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں آپ کی جزاک اللہ تعریف کے خیر، لیے، میں کیسے بہت الفاظ شکریہ، استعمال کروں۔ جزاک خیر کثیرا، بہت شکریہ۔ بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، تو آپ سے سیکھا، تربیت الحمد والدہ کے بعد آپ سے لی۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ دیکھیں یہ جو آپ نے مثال دی نا داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کی، بہت اچھی مثال ہے، دونوں میں مختلف صلاحیتیں تھیں نا، ایک نے ایک بات کو ایک طریقے سے سمجھا، دوسرے نے اس کو دوسرے طریقے سے لیا، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کے ہاں درجہ بندی ہے انسانوں کی، اور انبیاء میں بھی درجہ بندی ہے، اور انسانوں میں بھی ہے، اور ان کی صلاحیتوں کی، لیکن کسی کو اللہ نے پھینک نہیں دیا یہ کہہ کے کہ نہیں یہ تو اس کو رزق نہیں دینا کہ یہ تو بڑا نافرمان ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، کبھی بھی وہ اس کے ذریعے کسی کو خیر پہنچا دے۔ تو ہمیں نا لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے۔ آپ چیٹ میں لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کو دوبارہ پڑھ دیا جائے، میں حدیث کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، آپ کو یہ انشاءاللہ مل جائے گی کتابوں میں۔ حدیث ہے کہ الناس معادن کمائد الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقہوا۔ انشاءاللہ اب آپ نے اسے ڈھونڈنا ہے، اور اس کو آپ نے مائنڈز کے لحاظ سے بس دیکھ لیں، مائنڈ کو یاد رکھیں تو یاد آ جائے گا۔ چلیں آگے آتے ہیں، ایک اور ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں، کیونکہ اس پر ڈسکشن میں اگلی دفعہ کروں گی، بہت اہم چیپٹر ہے، بہت کام کرنے کا ہے اس میں، تو ہم آپ کام کر کے آئیں گے اور اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر میں۔ آگے آئیں نا آپ، تو صفحہ نمبر تقریباً اینڈ آف 591 سے وہ شروع کر رہے ہیں، 591 سے وہ بات کر رہے ہیں اس بات پر کہ زبانوں کا اختلاف اور لغات کا اور آوازوں کے اختلاف پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ بات اس کو بھی وہ ریلیٹ کر رہے ہیں، زبان کی مثال زمین کی طرح ہے۔ اب آپ نے یہ ریلیشن دیکھنا ہے کہ زبان اور زمین کا کیسے ریلیشن وہ لے کر آ رہے ہیں، اور اس کو کسی سے ڈسکس کرنا ہے کہ زبان کی مثال جو ہے، زبان کی زمین کے ساتھ کیا مماثلت ہے، بہت اہم مماثلت ہے۔ جس طرح انہوں نے زمین کی مماثلت انسانوں کے ساتھ کی تھی نا، اب وہ انسان کے اندر سے زبان کی مماثلت زمین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے کسی سے شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو انشاءاللہ پھر آپ نے یہ ایک ہوم ورک ہو گیا۔ ایک اور آپ نے مجھے بتائیں، چلے آپ یہ مجھے بتا ہی دیں، ایک جگہ وہ یہ بات کر رہے ہیں تقریباً اینڈ میں آ کے کہ اللہ کے شکر اور عظمت میں کیا 5 چیزیں آتی ہیں، کون مجھے بتائے گا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ باجی سروت بتائیں؟ چلے سروت آپ بتائیے۔ باجی ایمان ہے، عبادت، اطاعت ہے، دعوت ہے، اور احسان ہے۔ مخلوق کے ساتھ احسان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ 5 اطاعت، ٹھیک ہے، اطاعت نہیں اطاعت۔ اچھا، اس کو آپ نے یہ 5 کی پوائنٹ ہے نا جو انہوں نے کہا تھا، سازا نے کہا تھا کہ ان کو 5 کو یاد رکھ لیں۔ اب ذرا اس کے اوپر اپنے آپ کو پرکھنا ہے آپ نے، ایمان کا کیا لیول ہے، عبادت کا کیا لیول ہے، میری اطاعت کتنی ہے، لوگوں کو میں کتنی دعوت دیتی ہوں، بس صرف بات بتا دیتی ہوں، دین کی طرف لانے کی دعوت کتنے لوگوں کو دی ہے میں نے ابھی تک، اور مخلوق کی طرف احسان کرنا کیا معاملہ ہے میرا۔ انشاءاللہ یہ اپنا سیلف انالیسز آپ اور میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت بڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں بڑھا دے، عبادت میں بڑھا دے، اس کی اطاعت میں بڑھا دے،
دعویٰ اللہ کی طرف ہم بہت مائل ہو جائیں، اور مخلوق کے ساتھ احسان تو کھلے ہاتھ سے کریں، کھلے دل سے کریں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم احسان کا بدلہ کیا کریں؟ اس کی مخلوق پر احسان کریں انشاءاللہ. ایک آپ نے اور وقت میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ اگلی دفعہ میں سب چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گی. آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے، آخری جملہ ہے، بالکل آخری جملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی اسی وجہ سے زمین کی خلافت اس کے سپرد کی گئی ہے، اس وسیع مملکت میں اسے خلافت دی گئی ہے قیامت کے دن تک. یعنی انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کو خلافت دی گئی ہے. اس کا جواب کدھر ہے؟ کس وجہ سے خلافت دی گئی ہے؟ پیچھے اس کا جواب موجود ہے، ڈھونڈیے گا کدھر ہے وہ پیراگراف. آپ نے مجھے بتانا ہے کس وجہ سے زمین کی خلافت انسان کے سپرد کی گئی. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت باتیں ہیں اس کے اندر، کیا چھوڑوں اور کیا لوں. تو اگلی دفعہ میں اس چیپٹر کو اسٹارٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گی، جیسے ہم نے آج پچھلے چیپٹر کو تقریباً 20-25 منٹ ڈسکس کیا تھا. یہیں تک آج بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ لوگ یہاں ہیں، تو ہم بھی اس کو تو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم تو مل جل کر علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے علم میں برکت فرمائے. سب دعا مانگ لیں، رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله